اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرض کیسے دور ہوگا؟ قرض سے نجات کے لیے سورہ نصر کا ایک لاجواب وظیفہ اس کا جواب ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ کا قرض چاہے وہ لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، اللہ کے حکم سے ضرور اترے گا۔ اس وظیفے پر آنے سے پہلے ایک بہن نے سوال کیا، اس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ سوال آلموسٹ وظائف کرنے والے ہر انسان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں گھوم رہا ہے، اور جو کرٹیسائز کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ایسا بات کرتے ہیں۔ جیسے بہن نے یہ کہا کہ جی سب کچھ تو اللہ نے کرنا ہے، تو پھر ہم وظائف کیوں کرتے ہیں؟ سب کچھ تو اللہ نے کرنا ہے، یعنی کہ اللہ پہ ہمارا توکل ہے، تو پھر ہم وظائف کیوں کریں نا؟ آپ وظائف کو کیا سمجھتے ہیں؟ جب بھی آپ کو کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے، جیسے یہ صورت ہے سورہ نصر کا میں بتا رہا ہوں، یا اس کے علاوہ اسماء الحسنی کے ہوتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ سورہ نصر قرآن ہے، قرآن کو پڑھنا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے ہم سے۔ اگر ہم سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں، کوئی ایسے کام ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ پاک جو ہے وہ ہم سے خوش ہو جائیں، ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں، ہماری نیکیاں زیادہ لکھی جائیں، اور ہم یا پھر کوئی ذکر بھی کرتے ہیں، کوئی اسماء الحسنی بھی ہوتے ہیں، تو اللہ کو جب ہم یا رحمان یا رحیم کر کے یا ارحم الراحمین کر کے پکارتے ہیں، ورد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اللہ متوجہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں تو ہماری وہ بات جو ہم اللہ کو بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک سمجھتے ہیں کہ یہ کس لیے میری اتنی التجائیں کر رہا ہے، تو اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں۔ کیونکہ کوئی لمحہ، کوئی زندگی میں ایسا وقت جو ہے مقبولیت کا بھی ہوتا ہے، قبول ہونے والی دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ آپ کی وہ التجا جو ہے اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں، اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دیٹ از وٹ کہ یہ جو وظائف بتائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دوسرے لفظوں میں وظائف کو اس طرح سمجھ لیں کہ وظائف کوئی ایسی چیز ہیں کہ اگر ہم وظائف کرتے ہیں تو نعوذ باللہ ہم اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے، وظیفہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ آپ کو اللہ کے کسی نام کی تسبیح بتائی جاتی ہے، آپ کو اللہ کے کلام میں سے کسی آیت کی یا کسی سورہ مبارکہ کی پڑھنے کا بتایا جاتا ہے، تو یہ آپ کے ایکسٹرا اذکار ہیں، یہ نفلی عبادات ہیں۔ لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جس شخص کے فرائض پورے نہیں ہوتے اس کے وظائف قبول نہیں ہوتے، اس کی نفلی عبادات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ میں مانتا ہوں، اس بات کو ایگری کرتا ہوں، دیکھیے بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن سمجھانا بہت ضروری ہے۔ میں اس بات کو جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے رزق کو عبادت سے مشروط نہیں کیا، لیکن مسلمان کے لیے کچھ پیرامیٹرز ہیں۔ ایسے بھی تو ہیں دنیا کے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، لیکن اللہ نے ان کا رزق تو نہیں روکا۔ وہ گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ستر رکھتا ہے، چھپاتا ہے، ان کو ذلیل و خوار نہیں کرتا، ان کے گناہ کو آشکار نہیں کرتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ ہم پر جو اللہ تعالیٰ نے فرض عائد کیے ہیں وہ ہم ادا نہیں کریں گے تو کیا اللہ ہم سے راضی ہوں گے؟ پھر ایسی صورت میں اللہ پاک جس کو راہ راست عطا کرنا چاہتے ہیں یا ہدایت دینا چاہتے ہیں، اس کو کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں، کسی تکلیف میں ڈالتے ہیں، چاہے وہ رزق کی کمی کی ہو، بھوک کی ہو، خوف کی ہو، اولاد میں سے ہو، مال میں سے ہو، تو یہ آزمائش آتی ہے۔ پھر آپ گھبرا جاتے ہیں۔ گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو، اللہ پاک نے بھلایا نہیں ہے، اللہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سیدھے رستے پہ آ جائے۔ اب اس پر بھی کئی لوگ بحث کرتے ہیں کہ جناب یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہم پر مشکل وقت آیا ہے یہ کسی گناہ کی سزا میں ہے یا کہ آزمائش ہے۔ اب ہر چیز کو بھی آزمائش میں نہیں لیا جا سکتا، اس کی بھی مولا کائنات نے ایک بڑی، مولا علی نے ایک بہت اچھی اگزامپل سے سمجھا دیا، بہت اچھی پیاری بات کر دی، سونے میں تولنے والی بات کر دی کہ جناب وہ مشکل جو آپ کو اللہ کے نزدیک کر دے، آپ کو آپ کی عبادات بڑھانے کی طرف آپ کا رجوع ہو اور آپ مائل ہوں، اللہ کی قرب کی طرف لے جائے، تو ایسی تکلیف آزمائش ہے۔ لیکن جو تکلیف اور آزمائش آپ کو اللہ کے کاموں سے مزید دور کر دے تو وہ کسی گناہ کی سزا ہے آپ کے لیے۔ تو میں تو آپ سے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لیجئے۔
ہم یہ کیوں سمجھنے لگ جاتے ہیں تھوڑی سی عبادات کر کے کہ ہم مسٹر پرفیکٹ ہو گئے؟ میں آج آپ کو اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اوپنلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت یہ کہا جائے نا، مجھ سے کوئی کہے کہ جی دنیا کا سب سے برا آدمی کون ہے، تو میں کہوں گا جی میں ہوں۔ ہمیں اپنے سے اچھا اور دوسرے سے برا کوئی نظر نہیں آتا، اپنی برائی ہمیں نظر نہیں آتی، دوسرے کی جو سب برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اپنی سب اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں جی، ہم سب ٹھیک ہیں، جو غلط کریں سیاہ کریں اور دوسرا غلط ہے۔ جس دن آپ کو اپنی کوتاہیاں، اپنے جرم اور اپنی برائیاں نظر آنے لگی تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اب مہربانی فرما رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھانے کے لیے نہ کسی کے پاس وقت ہے اور نہ ہی لوگوں کے پاس سننے کے لیے وقت ہے۔ لوگ تو یہاں آتے ہیں ٹھک ٹھک کر کے بھی، اس ویڈیو کے اوپر ہزاروں کمنٹ آئیں گے اس بات کے کہ جناب 1 منٹ کی بات تھی، چھوٹا سا عمل تھا، آپ نے 10 منٹ کی تقریر کر دی۔ اور بھائی یہ تقریر ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو میرے ریگولر سبسکرائبر ہیں، جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، جو وظائف کرتے ہیں اور پھر لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں کہ یار تم نے اتنے وظیفے کیوں کرتے ہو، یہ ہے وہ ہے وہ سو بات۔ تو اس لیے یہ جواب دینا بہت ضروری تھا۔ ان بہن نے ایک کوشچن کیا تھا، میں نے کہا یہ ایکسپلین کر دوں تاکہ سب لوگوں کو، دوستوں کو اس چیز کا جو ہے وہ اندازہ ہو جائے۔ اس کے بعد میں ایک ویڈیو میں اور بھی ایسی ایک بناؤں گا جس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وظائف کرتے ہیں اور قبولیت کی طرف کیوں نہیں جاتے، کیونکہ کئی ایسے بھی دوست ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے وظائف قبولیت کی طرف نہیں جا رہے ہوتے۔ تو اس پر بھی ہم نیکسٹ کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ چلیں جی، آپ کا اتنا سن لینے کا بہت شکریہ۔ کرٹیسزم تو بہت ہوگا لیکن مجبوری تھی، بہن کا جواب دینا تھا، ویڈیو طویل بن گئی۔ اب ایک چیز جو آپ سے میرے کو، اچھا ایک بھائی نے کل پرسوں میری ایک ویڈیو دیکھی، کل میں نے ڈالی ایک ویڈیو 2 دن پہلے کہ وہ 10 منٹ کی تھی، 9 منٹ 40 سیکنڈ کی، تو انہوں نے فٹ کمنٹ کر دیا جناب کہ آپ نے اتنی لمبی ویڈیو بنا دیا۔ بھائی میں تو 3 سے 4 منٹ سے اب آگے زیادہ ویڈیو نہیں طویل بناتا، لیکن جب کوئی بات یا کوئی امپورٹنٹ میسج کوئی آ جائے جس کا جواب دینا ضروری ہو تو پھر سمجھانا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سی دنیا پریشان ہے، لوگ بہت فکر مند ہے اپنے حالات کے لیے۔ تو جناب خیر، ان صاحب کو میں نے میسج کیا، میں نے کہا یار چینل پہ جا کے نا ایک ہی ویڈیو شاید تمہارے حصے میں آئی اور اسی پہ تم بول پڑے ہو، باقی ویڈیوز چیک کرو، انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ اچھا اب بات یہاں جاتی ہے جناب کہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میں تو صرف اب وظیفے پہ آتا ہوں، کیونکہ پھر وہی بات شور مچ جائے گا جناب بہت لمبی بات کر دی۔ تو جناب معذرت بھی، ساتھ ساتھ کے بہت زیادہ بول گئے لیکن سمجھانا ضروری تھا۔ اب آ جاتے ہیں کہ قرض کیسے ادا ہوگا۔ قرض سے نجات کے لیے میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں سورہ نصر کا ایک لاجواب وظیفہ، بہترین وظیفہ۔ بھائی سورہ نصر کے بہت سارے وظائف پیش کیے، لیکن یہ سورہ نصر کا وظیفہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ یعنی جب نماز کے فوراً بعد بھی عمل کر سکتے ہیں اور وقفہ دے کے سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، میرا باوضو ہوں اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کریں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کریں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طرح بیٹھے ہوئے مصلی پہ 41 بار سورہ نصر پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی کے، اور اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اور یہ عمل آپ نے 21 روز پرفارم کرنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر جاتے ہیں 21 روز اپنی نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اپنے حقوق العباد کی پابندی کے ساتھ، تو یقین کریں آپ کے قرض کے اترنے کا سبب بن جائے گا، بننا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر بننا شروع ہو جاتا ہے اور سب چیزیں آپ کی دعا، آپ کی عبادت قبول ہو جاتی ہے، تو اس کو بے شک ایکسٹینڈ بھی کرنا پڑے تو کر لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہر خاص و عام کر سکتا ہے، سب کے لیے اجازت بھی ہے۔ تو باقی جناب یہ عمل تھا، اور باقی اگر کسی مسئلے میں سٹکڈ ہیں، پھنسے ہوئے ہیں اور اس کے اندر دعاؤں کے لیے چاہتے ہیں تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے۔ مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو عصر کی نماز کے بعد رات 10 بجے تک ٹائم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ہر وقت ہی کال کر رہے ہوتے ہیں۔ باہر کے ممالک کے جو میرے دوست ہیں، UK USA کینیڈا آسٹریلیا نیوزی لینڈ ناروے، یہ آپ لوگ کال کرنے سے پہلے ٹائم لے لیا کیجئے، یہ آپ کے لیے بھی صحیح رہے گا اور میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ دعاؤں کی درخواست رہتی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔